تو ایسے چل رہا تھا ہمارا پیارا پاکستان۔ معروف صحافی اور کالم نگار رؤف کلاسرا لکھتے ہیں، جو خوفناک انکشافات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اس سے ایک ہی سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ملک ایسے چلتے ہیں جیسے ہمارے حکمران چلا رہے تھے۔ انکشافات کا سلسلہ مشہور کالم نگار جاوید چودھری کے کالم سے شروع ہوا، جو اب ٹی وی ٹاک شو سے ہوتا ہوا سوشل میڈیا کی زینت بن چکا۔ لوگ اپنی انگلیاں حیرت سے منہ میں دبائے بیٹھے ہیں۔ جاوید چودھری کے کالموں کے بعد رہی صحیح کسر نواز لیگ کے ملک احمد خان نے پوری کی تو اون چودھری بھی پیچھے نہ رہے اور سب راز اگل دیے۔ دوسری طرف عمران خان بھی قمر جاوید باجوہ بارے روز بروز نئے انکشافات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا کچھ ان چند دنوں میں ہم جان چکے ہیں کہ لگتا ہے اب ہم پر کسی خبر کا اثر نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں اب معمولی سی لگتی ہیں۔ اب پاکستان میں کوئی خبر نہیں رہ گئی۔ خبر یا اسکینڈل بھی شاید اپنی اہمیت کھو چکا۔ یہی پی ٹی آئی جو روز باجوہ صاحب پر تیر برسا رہی ہے، اس جماعت کے اسد عمر اور پرویز خٹک باجوہ صاحب کے پاس عمران خان کی یہ پیشکش لے کر گئے تھے کہ آپ مدت ملازمت میں دوسری توسیع لے لیں۔ عمران خان کہتے ہیں انہیں جنرل باجوہ نے کہا کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیع دی جائے، جبکہ جنرل باجوہ جاوید چودھری کو بتا رہے تھے کہ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ خان نے زبردستی دی۔ اب آپ بتائیں کس کی بات مانیں؟ ایک طرف ہاتھ میں ہر وقت تسبیح گھماتے ریاست مدینہ کے خود ساختہ خلیفہ ہیں، تو دوسری جانب سپہ سالار ہیں جو ریاست مدینہ بنانے میں مدد فراہم کر رہے تھے۔ دونوں میں سے ایک تو یقیناً سچ نہیں بول رہا۔ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کسی فوجی فیکٹری سے تیار شدہ سیاستدان نہیں ہیں جیسے نواز شریف ہیں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی خفیہ ملاقاتیں تو 2017 سے جنرل باجوہ سے شروع ہو گئی تھی، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور انہیں جنرل باجوہ کے گھر جہانگیر ترین لے کر گئے تھے۔ ترین کی بات چلی ہے تو سنتے جائیے کہ پہلے عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ جہانگیر ترین کے بغیر وہ حکومت نہیں چلا پائیں گے، لہٰذا ان کو بھی سپریم کورٹ سے مقدمے میں کلیئر کرایا جائے، مگر اس وقت کی خاتون اول کو اطلاع ملی کہ اس کے سابق دیوروں نے ترین کو ان کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو ان کا پتہ بھی کاٹنے کا فیصلہ ہوا۔ یوں چیف جسٹس ثاقب نثار سے کہہ کر ترین کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا۔ یاد آیا اون چودھری بتا رہے تھے کہ انہیں وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں جانے سے اس لیے خان صاحب نے میسج کر کے روک دیا تھا کہ بیگم صاحبہ نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ اون چودھری کا اس تقریب میں ہونا برا شگون ہوگا اور خان صاحب اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکیں گے۔ یوں اچھے برے وقت کے ساتھ ہی اون چودھری کو خان صاحب کو 5 سال پورے کرانے کے نام پر روک دیا گیا، مگر پھر 5 سال بھی پورے نہ ہوئے۔ بات خوابوں سے ہوتی ہوئی جادو تک پہنچ گئی، جب خاور ماں نے کہا کہ بھائیوں نے جہانگیر ترین کو بتایا کہ ان کی بھابھی جادوگرنی تھی، اور یہ بات کھانے کے میز پر عمران خان کی موجودگی میں بیگم صاحبہ نے ترین سے کی۔ ترین صاحب میں جادوگرنی نہیں ہوں۔ ترین نے رحم بھری نظروں سے اوپر دیکھا، لیکن پتہ کٹ چکا تھا۔ جادو سے یاد آیا، جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ انہیں عمران خان نے بتایا تھا کہ انہیں بیگم نے بتایا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ جنرل باجوہ بولے ہاں، میری بیوی نے مجھ پر جادو کر رکھا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ طنز کر رہے تھے یا عمران خان کو کچھ سنا اور سمجھا رہے تھے۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے دور میں جنرل باجوہ نے چپکے سے امریکہ میں حسین حقانی کو ہائر کر لیا تھا اور انہیں ادائیگی بھی کی گئی تھی۔ حسین حقانی کا کام وہاں امریکہ میں جنرل باجوہ کو اچھا اور عمران خان کو برا بنا کر پیش کرنا تھا، اور حسین حقانی نے آخر امریکیوں کو قائل کر ہی لیا اور یوں حکومت کی چھٹی ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جو امریکیوں کے خلاف مسلسل تقریریں کر رہے تھے، وہ دراصل حسین حقانی کا کام آسان کر رہے تھے۔ 17 اگست 2021 کے بعد کی گئی تقریروں میں جب طالبان افغانستان میں قابض ہوئے، عمران خان امریکہ کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ ویسے حیران ہوں کہ حسین حقانی کو امریکہ میں ہائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران خان تو اپنے دشمن خود ہیں، انہیں کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ امریکہ ہو یا برطانیہ یا یورپی یونین، انہوں نے اپنی تقریروں سے سب کو اپنا مخالف بنا رکھا ہے۔ وہ تو وزیر اعظم ہو کر بھی ان ملکوں کی ایسی تیسی کر رہے تھے اور پوری دنیا لائیو سن رہی تھی۔ داد ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پھر بھی عمران خان کے خلاف کوئی لابنگ فرم ہائر کی اور پاکستانی جیب سے مبینہ طور پر $30,000 ادائیگی کی۔ مزے کی بات ہے کہ جب جنرل باجوہ نے فرم کو لابنگ کے لیے ہائر کیا تو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی۔ اس سے کچھ عرصہ قبل ایک سمری کابینہ میں بھیجی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ اب لابنگ فرم کو ہائر کرنے کے لیے کابینہ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رولز خود عمران خان نے بدلے۔ ماضی میں باقاعدہ پیپرا رولز کے تحت لابنگ فرمز ہائر ہوتی تھیں اور جو کم پیسے مانگتی تھیں انہیں ہائر کر لیا جاتا تھا، لیکن اب کی دفعہ رول بدل دیا گیا اور معاملہ کابینہ تک نہیں پہنچا۔ اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کہتے ہیں کہ انہیں نہیں
नहीं पता कि कब लॉबिंग फर्म हायर हुई और कब अदायगी की गई। उन्हें साइफर का भी पता नहीं चला और ना ही लॉबिंग फर्म हायर करने का। सवाल ये है कि इमरान खान की काबीना ने जब ये इख्तियारात फॉरेन ऑफिस को दिए थे तो उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तक को नहीं बताया। रऊफ़ क्लासरा मज़ीद लिखते हैं, इमरान खान के पास आजकल अपनी हर नाकामी का एक ही जवाब है कि उन्हें नहीं पता था, उन्हें नहीं बताया गया था, उनके साथ धोखा हुआ, वो बहुत भोले थे, उनके इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर रहा था। ये भी तरीका होता है कि अपनी नाकामी को अपने भोलेपन का नाम देकर मजलूम बनकर लोगों की हमदर्दियाँ समेटी जाएं। इमरान खान इस वक्त तकरीबन हर मसले पर कह चुके हैं कि उन्हें इल्म न था या उन्हें हुकूमत मर्जी से नहीं करने दी जा रही थी। जनरल बाजवा ही सारे काम कर रहे थे। फिर जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने के लिए कानून में इतनी तब्दीलियाँ क्यों कराई गईं? अब इमरान खान कहते हैं कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था कि वो प्ले बॉय थे। उनकी वीडियोस भी उनके पास मौजूद हैं। तो इमरान खान कहते हैं, हाँ मैं तो प्ले बॉय था। अब अंदाज़ा कर लें ये गुफ्तगू हो रही है मुल्क के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान कि किसके पास किसकी ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं, कौन प्ले बॉय है, और दोनों एक दूसरे से बार्गेन कर रहे थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। दूसरी तरफ बाजवा साहब के करीबी मलिक अहमद खान बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि सिपहसालार ने 2 मौक़े पर NRO दिया। एक दफ़ा इमरान खान को लेकर दिया जब वो बनीगाला पर सुप्रीम कोर्ट में फंस गए थे, और दूसरी दफ़ा नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने पर दिया। अब ज़रा अंदाज़ा करें, एक मुल्क का वो वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ जिसने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया था, और दूसरा वज़ीर आज़म था इमरान खान जिसने जनरल बाजवा को पार्लियामेंट से मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी के लिए कानून तक बनवा दिया। अब दोनों वज़ीर आज़म इस जनरल से मिन्नत तरला करके NRO ले रहे थे जिसे उन्होंने खुद लगाया था। ये था हमारा प्यारा पाकिस्तान और ये ऐसे चल रहा था और ऐसे ही चलता रहेगा।